نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج 25ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ 25ویں پارے کے ابتدائی آیات کے بعد اس کا آغاز سورہ شورا سے ہوتا ہے، اور سورہ شورا کا نام شورا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی صفت کا ذکر کیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے کے ساتھ طے ہوتے ہیں۔ جب آپ احادیث طیبہ کے پر غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مَا نَادِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَمَا خَسِرَ مَنِ اسْتَخَارَ۔ جو بندہ مشورہ کرتا ہے اس کو ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور جو بندہ استخارہ کرتا ہے اس کو خسارے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مشورہ انسانوں کے ساتھ تبادلہ خیال اور ان کی رائے کو لینے کا نام ہے، اور استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کو اور اس کی معاونت کو اور اس کی تائید کو اپنے شامل حال کرنے کے لیے کی جانے والی دعا کا نام ہے۔ استخارے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل کو اس طرف مطمئن کر دیتے ہیں جس طرف انسان جانے کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے، جس طرف جانا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور کئی مرتبہ استخارے میں انسان کا دل اس بات میں مطمئن ہوتا ہے جس کے اوپر اس کا ابتدائی طور پہ ارادہ نہیں ہوتا، اور کئی مرتبہ انسان کا دل اسی بات میں مطمئن ہو جاتا ہے جس کے اوپر اس نے ارادہ کیا ہوتا ہے۔ استخارے میں کئی مرتبہ اگر رات کے وقت کر کے سو جایا جائے تو اس سے متعلقہ خواب کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی کر دیتے ہیں، لیکن اس بات کا تعلق جو ہے بنیادی طور کے پر یہ چیز استخارے کا اہم یا لازمی حصہ نہیں ہے کہ لازمی آپ کو استخارے کی خواب آئے، تاہم استخارے کے بعد آ جانے والی خواب جو ہے اس کے اندر اگر آپ کو رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تائید اور اس کی نصرت آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ بہت سے علماء اور بہت سے صلحاء کئی مرتبہ استخارے کے نتیجے میں بڑی واضح خواب بھی دیکھ لیتے ہیں، اور یہ کوئی بات شریعت سے متصادم بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ نبوت سب کی سب ختم ہو چکی ہے مگر بشارتیں باقی رہ گئی ہیں، تو بشارتوں سے مراد رویا صالحہ ہے، اچھے خواب ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ایسی خوابوں کا ذکر کیا جن کی تعبیر بعد میں پوری ہوئی، تاہم اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ خواب چاہے عام ہو چاہے استخارے کا ہو، اس سے شریعت کے مفاہیم کو بدلنے کی کوئی گنجائش وجود نہیں۔ تو پھر استخارہ کیا کہاں جاتا ہے؟ استخارہ وہاں پہ کیا جاتا ہے جو امر اصل میں مباح ہوتا ہے، یعنی اصل میں جائز ہوتا ہے، لیکن اس کے انجام کار کا علم انسان کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ انسان اس بات کو نہیں جانتا یہ بات میرے لیے مفید ہوگی یا نقصان دہ ہوگی۔ جس طرح شادی کرنا اصولی طور پہ درست ہے، لیکن فلاں مقام کے اوپر شادی کرنا میری دنیا اور میری معیشت کے لیے اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اس بات کا انسان کو علم نہیں ہوتا۔ کاروبار کرنا اصولی طور پہ مباح ہے، لیکن انسان کو کئی مرتبہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کاروبار میری معیشت کے لیے، میری دنیا کے لیے یا میرے معاملات کے لیے یا میری آخرت کے لیے بہتر ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اصولی طور پہ چیزیں مباح ہوتی ہیں، ان کے بارے میں استخارہ کیا جاتا ہے۔ حلال کو حرام کرنے کے لیے، حرام کو حلال کرنے کے لیے، عقائد دینیہ کی جانچ پڑتال کے لیے اس میں استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس معاملے میں میری رہنمائی کر دے، چونکہ علم تیرے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، انسان کئی چیزوں سے کراہت کرتا ہے لیکن اس کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، انسان کئی چیزوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان میں نقصان کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ استخارے کے نتیجے کے اندر اور مشاورت کے نتیجے کے اندر انسان جو ہوتا ہے شرمندگی سے بھی بچ جاتا ہے اور نقصان سے بھی بچ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ معمولی کاموں کے لیے بھی استخارہ کیا کرتے تھے، اور آج کل بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے بھی ہم استخارہ نہیں کرتے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، نیا کاروبار ہو، نئی ملازمت ہو، ہم ان معاملات میں استخارہ نہیں کرتے۔ جب نقصان ہوتا ہے تو کفِ افسوس ملتے رہ جاتے ہیں۔ تو ابتدائی طور پر اگر ان معاملات میں مشاورت کر لی جائے، دوستوں کا مشورہ کر لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کر لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ خیر جو ہے ان معاملات میں انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے قرآن عربی کو نازل کیا تاکہ آپ ام القریٰ کے رہنے والوں کو اور اس کے گرد و نواح میں پھر پوری دنیا کے جہاں جہاں لوگ آباد ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرائیں۔ یہ قرآن مجید کا نزول کا مقصد در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت سے لوگوں کو باخبر کرنا، آخرت کا دن کی تیاری کرنا، اپنے عقائد، اعمال اور معاملات کی اصلاح کرنا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی مہربان نے اپنی ذمہ داریوں کو انتہائی آسان طریقے سے نبھایا۔ اب ان کے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے، ائمہ دین اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے، اور اب آنے والا دور اور آج تک کا جتنا بھی دور ہے اس کے اندر علماء دین کی ذمہ داری ہے کہ اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں جو انبیاء رسول اللہ کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور اس کے بعد آپ کی امت کے بڑے بڑے اکابر علماء نے ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر ضروری ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، اگر ہمارے پاس ایک آیت کا بھی علم ہو تو ہمیں اس آیت کے علم کو بھی آگے پہنچانا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی اعتبار سے کسی بھی صفت میں کسی بھی انسان کو شریک کرنا درست و جائز نہیں۔ بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن جب وہ مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہی الفاظ اور وہی صفات تو ان کا مطلب انتہائی محدود ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ان کا مطلب انتہائی لامحدود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان سمیع ہے لیکن اس انسان جو ہے اس دیوار کے پیچھے نہیں سن سکتا، انسان بصیر ہے لیکن انسان جو ہے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہہ بحر ظلمات مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے بندے یونس کی پکار کو بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک دیکھنے کی بات کا تعلق ہے تو اندھیری رات میں سیاہ پتھر پہ چلنے والی چونٹی کی چال کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کہ انسان کی زندگی میں آنے والے جملہ مسائل جو ہیں ان کا تعلق اس کی اپنی کوتاہی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے اندر بھی عام بات ہے۔ آپ نے گاڑی کی بریک ٹھیک نہیں کروائی، آپ نے کوتاہی کی، اب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو اس کا تعلق آپ کی کوتاہی کے ساتھ ہے۔ آپ نے سرد رات کے اندر ٹھنڈا یخ پانی پی لیا تو آپ نے بد احتیاطی کی، اب آپ کے اوپر اگر کوئی بیماری اثر انداز ہوگی تو آپ کی بد احتیاطی کے ساتھ ہے۔ یہی معاملہ انسان کا روحانی، شرعی اور مذہبی طور پہ بھی ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تو ہمارے اوپر بیماریاں مسلط ہوتی ہیں، ہمارے کاروباری نقصانات ہوتے ہیں، ہمیں ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں تکالیف اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان اتنا کوتا بین ہے کہ معمولی سے جراثیم کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے لیکن اتنے پہاڑ جتنے گناہوں کے اثرات کو تسلیم نہیں کرتا۔ حالانکہ گناہوں کے اثرات ایک ایسی حقیقت ہیں جن کو ٹالنا ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان زندگی میں گناہ کرتا ہے، پکڑ آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رہائی نصیب فرما دیتے ہیں۔ سورہ تغابن میں ارشاد ہوا ما اصاب من مصیبت فبإذن اللہ، ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو بندہ مومن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کر دیتے ہیں، اس کو نکلنے کا راستہ بتلا دیتے ہیں، اسے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میری زندگی میں آنے والی مشکل کا اصل سبب کیا تھا۔ اور اللہ نے اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو مصیبت آتی ہے وہ اس جیسے کام کی وجہ سے آتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، اپنے دماغ کو مس یوز کیا تو آپ کو نسیان کا عرضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی یتیم کے اوپر ظلم کیا تو آپ کو فالج کا حملہ ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مثال کے طور کے اوپر آپ نے کسی کے کاروبار کو ہڑپ کیا تو آپ کا مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جو انسان جس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے اس کو اسی قسم کی سزا کا یا اسی قسم کی تکلیف کا یا اس نوع کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چنانچہ انسان کو ہر حالت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے استغفار، توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ آپ کو میں چھوٹی چھوٹی دو باتیں بتلاتا ہوں اسی استغفار کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک پہ جلوہ افروز ہوتے تھے تو یہ الفاظ کہتے تھے نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہ ہم تیری پناہ کو طلب کرتے ہیں اپنے جو ہے نفوس کی شرارتوں سے
اور اپنے اعمال کی برائیوں سے. گویا کہ آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو تلقین کی کہ اللہ کی بات کرنے سے قبل اپنے جو اعمال ہیں ان کی برائی سے پناہ مانگو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گناہ تمہاری خطابت کے راستے میں آڑے آ جائیں, تمہارے گناہ تمہاری تقریر کے راستے میں آڑے آ جائیں. اسی طرح سید الاستغفار کے الفاظ میں یہ الفاظ شامل ہیں, اعوذ بک من شر ما صنعت. اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری پناہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. کس چیز سے؟ اس چیز کے شر سے جو میں نے گناہ کیا ہے. سید الاستغفار کرنے والا بندہ فجر کے بعد کرنے کے بعد فوت ہو جائے مغرب تک جنتی ہے, اور مغرب کے بعد پڑھنے والا بندہ فجر تک فوت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و وہ بھی جنتی ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے کلام نہیں کرتے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں, تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بشر کے ساتھ کلام نہیں کرتے سوائے اس کے کہ اپنی وحی کو بھیجیں, یعنی بندے کے سینے کے اوپر اپنے پیغام کو اتار دیں, اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کی اوٹ سے کلام کرے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات حضرت رسول اللہ سے کلام کیا, یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور کے اوپر کلام کیا. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء, یا اپنے کسی رسول کو بھیجیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اس کے نبی کے پاس لے کے آئے. جس طرح جبریل امین علیہ السلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لے کے آئے. اس کے بعد سورہ زخرف ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومنوں کے دل جوئی کا احساس نہ ہو, مومنوں کے دلوں کے ٹوٹنے کا احساس نہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے گھروں سے جو ہے ایسے ایسے معاملات کرے کہ ان کے گھروں سے سونے چاندی کی سیڑھیاں آسمانوں کی طرف جائیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمتیں دے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان کی جو چھوٹی موٹی حسنات ہیں, جو ان کی انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں, ان کے اچھے بدلے کو دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت کے اندر ان کے اوپر بھرپور طور پہ پکڑ کر لی جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اوپر دنیا میں پکڑ نہیں کرتے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عافیت کی بات نہیں ہوتی, بلکہ آخرت کے عذاب کا ایک بہت بڑا مقدمہ تیار ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو دنیا کے اندر جلد پکڑ کر لیتے ہیں تو یہ بری بات نہیں ہوتی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیر والا پہلو ہوتا ہے. کئی مرتبہ انسان بیماریوں کی وجہ سے, ٹھوکروں کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے, تکالیف کی وجہ سے سیدھے راستے کے اوپر آ جاتا ہے. اگر طاقت ہی طاقت رہے, اگر سکون ہی سکون رہے, اگر قوت ہی قوت رہے, تو شاید انسان کی شخصیت بالکل فرق ہو. ابتلائیں, بیماریاں, مشکلات, تکالیف انسان کو بالکل جو ہے وہ سیدھا کر دیتی ہیں. کسی نے پتھر سے پوچھا تم گول کیسے ہوئے؟ اس نے کہا ٹھڈے کھا کھا کے گول ہو گیا. تو حضرات گرامی کا جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے, یا جس کو دین کے راستے پہ چلانا ہوتا ہے, اس کو مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی تہذیب کے لیے, جب اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے تو مسلمانوں کی تعذیب کے لیے, عذاب کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ تہذیب کے لیے ہوتی ہے, اس کو مہذب بنانے کے لیے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کو تکلیف دے کے جو ہیں وہ راضی نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ مومن و مسلمان جو ہے وہ بالکل سیدھے راستے کے اوپر چل پڑے. حضرات گرامی کا صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب اس وقت تم اپنی سواریوں کے اوپر چڑھتے ہو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. کہ ہمارے پروردگار, اس تو نے, تیری ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے ان سواریوں کو مسخر کیا, وگرنہ ہمارے اندر ان کو قابو کرنے کی طاقت نہیں تھی. ہم نے اللہ تیری ادھر پلٹ کے آنا ہے. اب گھوڑا کتنا سرکش ہوتا ہے, لیکن انسان اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو چلا رہا ہوتا ہے. گاڑی کے انجن میں کتنی طاقت ہوتی ہے, لیکن انسان اس کو پوری طرح قابو کر کے چلا رہا ہوتا ہے. بحری جہاز میں کتنی طاقت ہوتی ہے, لیکن انسان اس کو چلا رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہوائی جہاز کتنا بڑا طاقتور انسٹرومنٹ ہے, انسان اس کو چلا رہا ہوتا ہے. ان چیزوں کو کون مسخر کرتا ہے انسان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کے لیے مسخر کرتی ہے. حضرات گرامی کی صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. کہ ہم نے جب بھی آپ سے پہلے کسی قریہ میں کسی نبی کو, ڈرانے والے کو بھیجا, تو اس قریہ کے بڑے لوگ جو تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تمہاری جو ہے وحی کا, جو تمہارے اوپر آنے والی وحی ہے, ہم اس کا انکار کرتے ہیں, ہم تو اپنے آبا کے دین کے اوپر چلیں گے. تو اس موقع پہ انبیاء علیہ السلام نے کہا وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ, کیا ہم تمہیں ایسی بات کی دعوت نہ دیں جو تمہارے آبا کے طریقے سے بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا
انا بما ارسلتم بہ کافرون، ہم تمہاری دعوت کا انکار کریں گے، ہم تو اپنے آبا کے طریقے کے اوپر رہیں گے، اور یہ طریقہ صدیوں ہزاروں سالوں سے جاری و ساری ہے۔ آج بھی آپ کسی کو ہدایت کی دعوت دیں گے، یار ابو جان بڑے جو تھے نا وہ ان کا طریقہ یہ تھا، دادا ابو کا طریقہ یہ تھا، نانا ابو کا طریقہ یہ تھا، اور یار مان لیا تیرے ابو انجینئر تھے، لیکن انجینئر کا مطلب یہ تو نہیں کہ بہت بڑے عالم تھے، مان لیا تیرے ابو ڈاکٹر تھے، لیکن ڈاکٹر کا مطلب یہ تو نہیں تو دین کے بہت بڑے ماہر تھے، مان لیا بہت بڑے کاروباری آدمی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دین کے اوپر ان کو مکمل گرفت تھی، بلکہ اس سے بھی اگلی بات ہے اگر وہ دین کے عالم بھی ہوں، دین کے فاضل بھی ہوں، تو ضروری نہیں ان کی ہر بات حجت ہو۔ علامہ صاحب دین کے کتنے بڑے عالم تھے، لیکن ان کی بھی فقط وہی بات حجت ہے، فقط وہی بات دلیل ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اگر ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو تو ہمارے لیے حجت و دلیل نہیں بن سکتی۔ ہمارے لیے دلیل اگر کسی بات ہے تو فقط کتاب اللہ اور سنت نبی شریف کی بات ہے۔ حضرات گرامی کی صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے توحید کے لیے بڑی محنت کی، اور کیا کیا؟ وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، انہوں نے اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے توحید کی دعوت کو ایک زندہ دعوت کی حیثیت سے باقی چھوڑا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں اپنے پیچھے سینما گھر چھوڑ جاتے ہیں، کئی لوگ اپنے پیچھے ٹی وی ڈرامے چھوڑ جاتے ہیں، کئی لوگ جو اپنے پیچھے جوئے کے اڈے چھوڑ جاتے ہیں، کئی لوگ اپنے پیچھے کلب چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا چھوڑتے ہیں؟ نیکیوں کے راستے، مدرسے، کتابیں، اللہ کا دین، اللہ کے دین کا ابلاغ۔ حضرت ابراہیم نے کیا چھوڑا؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، انہوں نے اپنے ترکے کے اندر اللہ کی توحید کی دعوت کو ایک زندہ دعوت کی حیثیت سے باقی چھوڑا، اور وہ یہ زندہ دعوت جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی محنت کو اللہ نے اتنا جو ہے پروان چڑھایا اور اس انداز میں قبول کیا کہ آج جہاں پہ توحید ہوتی ہے ابراہیم کا نام بھی ساتھ ہوتا ہے، آج جہاں پہ توحید ہوتی ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جو دین کے لیے مخلص ہو کے دعوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہے اعمال کو صدقہ جاریہ کی حیثیت سے باقی رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی کی صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا لَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، جب قیامت کا دن آئے گا تو جانی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اس دن یاری اگر باقی رہے گی، دوستی اگر باقی رہے گی تو فقط اللہ کی توحید کی وجہ سے دوستی باقی رہے گی۔ تو حضرات گرامی قدر ہمیں اللہ کی توحید اور اس کے تقوی کی وجہ سے آپس میں دوستی رکھنی چاہیے۔ میرا دوست کون ہے؟ میری برادری کا بندہ۔ میرا دوست کون ہے؟ میرے شہر کا بندہ۔ میرا دوست کون ہے؟ میرے محلے کا بندہ۔ میرا دوست کون ہے؟ میرے کالج کا بندہ۔ میرا دوست کون ہے؟ میرے انسٹیٹیوشن کا بندہ۔ میرا دوست کون ہے؟ میرے دفتر کا بندہ۔ اور میری دوستی کس سے ہونی چاہیے؟ میری دوستی تو اللہ کے ولی سے ہونی چاہیے، میری دوستی تو کسی زندہ عالم سے ہونی چاہیے، میری دوستی تو مسجد کے نمازی سے ہونی چاہیے، میری دوستی تو اللہ کے دین کے ساتھ پیار کرنے والے سے ہونی چاہیے۔ جس نے دوستی صحیح بنیادوں کے اوپر کی ہے دوستی اس کے کام آئے گی، اور جس نے صحیح بنیادوں پہ نہیں کی اس کا انجام کیا ہوگا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جب قیامت کا دن آئے گا ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، اگر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی بات کو اختیار کیا ہوتا تو آج ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو اس دن جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، اللہ اللہ کیا ہوگا، رسول سے محبت کی ہوگی، صحابہ کرام اور شاعر دین کی پاسداری کی ہوگی، اس دن ان کی محبت بڑی مضبوط ہوگی، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے پیار کے ساتھ محبت کا، اللہ تبارک ان کو ایک ہی جگہ پہ یکجا کر دے گا، ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دے گا۔ اس لیے کہ جو انعام یافتہ گروہ ہیں ان کے بارے میں اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والشہداء، اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں اور صلحاء کے ساتھ ہوں گے۔ وہ بہترین کمپنی ہے، وہ بہترین کمپنی ہے، اس سے اچھی کمپنی کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے آگے سورۃ دخان ہے، اور سورۃ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اللہ نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ اب ایک طرف اللہ یہ کہتے ہیں میں نے قدر والی رات میں نازل کیا، ایک طرف اللہ کہتے ہیں مبارک رات میں نازل کیا۔ اس کا مطلب ہے رات ایک ہی ہے، نام دو ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، اللہ کے کئی نام ہیں۔ اسی طرح اس رات کے بھی دو نام ہیں، لیلۃ القدر بھی اسی کا نام ہے، لیلہ مبارکہ بھی اسی کا نام ہے۔ ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ لیلۃ القدر تو
آخری دھاکے کی طاق راتوں کو کہتے ہیں. لیکن جہاں لیلہ مبارکہ کی بات آتی ہے کہتے ہیں 15 شعبان، اس کا 15 شعبان کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. وہ بھائی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل و شعور کو استعمال کرو. قرآن ایک رات میں آسمان دنیا کے اوپر آیا تھا کہ 2 الگ الگ راتوں میں دنیا میں آسمان دنیا پہ آیا تھا؟ ظاہری بات ہے قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک ہی رات میں آیا تھا. اور وہ رات جو تھی قدر والی رات بھی تھی، مبارک رات بھی تھی. اس رات کو بابرکت رات بھی کہا گیا ہے، لیلۃ القدر بھی کہا گیا ہے. چنانچہ لیلۃ القدر کو تو 27ویں رات کہنا یا طاق راتوں کے اندر اس کا شمار کرنا اور لیلہ مبارکہ کو 15 شعبان کی رات کہنا، یہ عمل جو ہے درست نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے کمزوری پائی جاتی ہے. حضرات گرامی کی صورت میں اللہ نے شجرہ زقوم کا بھی ذکر کیا کہ جو زقوم کا درخت ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے. جو بندہ جہنم میں اس کو کھائے گا اس کے ساتھ جناب اس کا میدا بالکل پگھل جائے گا، میدا جو ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. لیکن پھر وہی چیزیں کھانی پڑیں گی، پھر وہی چیزیں پینی پڑیں گی. کبھی زری کی جھاڑی کو کھانا پڑے گا، کبھی شجرہ زقوم کو کھانا پڑے گا، کبھی جو ہے جناب ماں کھولتے ہوئے پانی کو پینا پڑے گا، کبھی کسی طرح کی چیزوں کو پینا پڑے گا، کبھی کسی طرح کی چیزوں کو کھانا پڑے گا. ان سے کوئی انسان کی ہیلتھ میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ انسان کی جو ہے تکلیف میں رضیت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. اس کے بعد جناب سورہ جاسیہ ہے. سورہ جاسیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 اہم مضامین جو ہیں جو اہم اس کے آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ تمہاری کشتیاں جہاد ان میں چلیں. وہ ایک دور تھا جب مسلمانوں کے بحری جہاز اور کشتیاں سمندروں میں چلتے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر نصرانی ان کے مقابلے میں کمزور رہے، رومی ان کے مقابلے میں کمزور رہے، زمین کے اوپر بڑی بڑی قوتیں ان کے مقابلے میں کمزور رہیں. اور جب مسلمانوں کے بحری جہازوں کی بجائے امریکہ کے بحری جہاز سمندروں میں کھڑے ہونے شروع ہو گئے، بڑی بڑی طاقتوں کے بحری جہاز سمندروں میں کھڑے ہونے شروع ہو گئے، تو پھر مسلمان کمزور ہوتے چلے گئے. اللہ نے فنون جنگ میں اور سمندروں اور دریاؤں کے اندر جو باتیں اللہ نے عمل کرنے والی کہیں ہمیں ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ جو ہے زمین کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا. جیسے کہ حضرت علامہ اقبال نے کہا ہے تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و ربا باہر. حضرات گرامی کے صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ہر بات اپنی خواہش والی کرے گا. سود کھانا ہے کہے گا بات سیدھی بات ہے، وہ سود جو تھا استحصالی تھا، یہ غیر استحصالی ہے. وہ سود کاروباری تھا، یہ غیر کاروباری ہے. اگر بے پردگی کرنی ہے اور یار پردہ کون سا کوئی یار چہرے کا ہوتا ہے، بڑی بڑی میں نے عورتیں دیکھی ہیں پردے والی جن کے اندر بڑی برائیاں پائی جاتی ہیں، بڑے بڑے میں نے جناب داڑھی رکھنے والے مولوی دیکھے ہیں ان میں بڑی برائیاں پائی جاتی ہیں. یعنی کیڑے نکال کر اچھی باتوں میں کیڑے نکال کر اپنی خواہش کو آگے کرے گا اور دین و شریعت کی باتوں کو پیچھے کرے گا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کی پوجا کرنا شروع کر دی ہے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور ایسے لوگ اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کے خوف بھی دور کر دے گا، غم بھی دور کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما. رمضان کے روزوں کو، رمضان کی راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما. اللہ ہمیں مسائل
مساجد کو آباد کرنے والا بنا، اللہ ہمیں مدارس کو آباد کرنے والا بنا، اللہ ہمیں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا بنا، قرآن کو پڑھنے والا بنا، سنت کی خدمت کرنے والا بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو دین کے معاملات میں ہم سے بھی آگے فرما، جو والدین بوڑھے زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ہماری روحانی جسمانی نفسیاتی شیطانی عوارض کو دور فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔